صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان خیارکم احسنکم اخلاقا، جی تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اور اخلاق کی پستی کا ہم نے اور آپ نے کیسے کیسے مظاہرہ کیا ہے، ہم نے اخلاق کا گلا گھوٹا کہاں کہاں پر ہے، ہم نے اخلاق کو دبایا کہاں کہاں پر ہے پتہ ہے؟ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے اخلاق ہمارا کہاں کہاں گرا ہے؟ ان خیارکم احسنکم اخلاقا، لوگوں تم میں بہتر وہ انسان ہے جس کے اخلاق بہتر ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے حقوق و معاملات کے باب میں اور حقوق و معاملات کے سلسلے میں بڑی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ نہ ہمارے اندر حقوق کی ادائیگی کا صحیح تصور ہے اور نہ ہی معاملات ہمارے صحیح ہیں۔ جب ہمارے اندر سے حقوق کی ادائیگی کا صحیح تصور نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی ہم و آپ نہیں کر رہے ہیں، جب حقوق کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جب معاملات ہمارے گھنونے ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ سماج ہمارا اور آپ کا جو بنا ہوا ہے مسلمانوں، یہ سماج جس سماج کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، جو سماج صحابہ کرام نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، ہم نے اخلاق کی گراوٹ کی وجہ سے آج سماج کو بدنام کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاق کی وجہ سے ہم نے اور آپ نے سماج کو بدنام کر کے رکھا ہے، متعفن کر کے رکھا ہے، بدبودار ہم نے اور آپ نے بنا کے رکھا ہے۔ حقوق سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حقوق العباد بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوق کی جب بات آتی ہے تو اس میں ایک لمبی فہرست تیار ہو جاتی ہے۔ اولاد کے حقوق والدین پر، والدین کے حقوق اولاد پر، بھائی کے حقوق بہن پر، بہن کے حقوق بھائی پر، اور باپ کے حقوق بیٹا پر، بیٹا کے حقوق باپ پر، ایک لمبی فہرست ہے۔ تو اس لمبی فہرست میں ابھی ہم آپ نہیں جائیں گے۔ جس موضوع اور جس پوائنٹ پر ہم کو گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے دو چیز کہ حقوق و معاملات کا اسلامی تصور ہمارے اور آپ کے پاس کیا ہے۔ بھائی آپ نے جو سوچ لیا وہی ہے کیا؟ آپ نے جس طرح کا خیال رکھا ہے حقوق کے تعلق سے وہی اسلامی تصور ہے کیا؟ آپ نے معاملات کو جس طرح سے سمجھا ہے، لین دین کے طور طریقوں کو جیسے سمجھا ہے، آپسی کاروبار کو جیسے سمجھا ہے، کیا وہی اسلام کا ہے؟ اسلام کی سوچ، اسلام کی سمجھ ہے کیا؟ آج اسی چیز کو ہم لے کے آئے ہوئے ہیں کہ حقوق و معاملات میں اسلامی تصور کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اور آپ نے جو حقوق کے تعلق سے جو سوچ رکھی ہے، جو تصور رکھا ہے، یقین مانو یہ اسلام کی سوچ اور اسلام کا تصور نہیں ہے۔ وہ اسلام کی سوچ اور وہ اسلام کا تصور نہیں ہے جو ہم نے اور آپ نے سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں ہم کتنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی سوچا بھی ہے؟ نہیں سوچا۔
کوئی فکر ہم کو اور آپ کو نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے گا دو حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. رب کعبہ کی قسم، جب روز محشر کا تصور دماغ میں آتا ہے، جب آخرت کی بات سوچتے ہیں، قیامت کا منظر جب سامنے آتا ہے، تب یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے چھوٹے گناہوں کو اور دیگر گناہوں کو معاف کر دے گا. یاد رکھ لیجئے گا، وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ نے ظہر کی نماز وقت پر نہیں پڑھی تھی، دیر سے پڑھی تھی. آپ کی عصر کی نماز چھٹ گئی تھی، آپ نے کچھ ایسا کر لیا تھا. اللہ کے حقوق کا جہاں معاملہ ہے، یاد رکھ لیجئے گا وہ اللہ چاہے گا تو آپ کو معاف کر دے گا. لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ نے جس بندے کا حق دبایا ہے، جس کا حق آپ نے چھینا ہے، جس کا حق آپ نے کھایا ہے، جس کے حق پر آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، جب تک وہ بندہ آپ کو نہیں معاف کرتا تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا. جی آج ضرورت ہے کہ اس موضوع پر اور اس بحث پر ہمارے اور آپ کی زبان کھلے، ہم سماج کو آئینہ دکھائے کہ اسلام نے ہم کو اور آپ کو کیسا موقف دیا ہے. آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ افسوس آج ہماری مسجدوں میں یہ خطبے نہیں ہوتے، آج جلسے جلوس میں ان پر بیانات اور تقریریں نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہماری اکثریت نے دوسرے کا حق دبا کے رکھا ہے، دوسرے کا حق کھا کے رکھا ہے. آج ہماری اکثریت نے بہنوں کا حق دبا کے رکھا ہے، بہنوں کا حق چھین کے رکھا ہے. کیا یہی مسلمانیت ہماری اور آپ کی ہے؟ کیا یہی ہمارا اور آپ کا اسلام ہے؟ یہی ہمارا اور آپ کا دین ہے؟ کیا یہی ہمارا اور آپ کا ایمان ہے؟ جو حق اللہ نے بتایا ہے بہن کے لیے، اس حق کو ہم نے اور آپ نے کیوں دبایا ہے؟ آپ جواب دے سکتے؟ قطعی طور پر آپ کے منہ پر کوئی جواب نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں بھائیوں کا اور بیٹوں کا ذکر کیا ہے، اس کے حقوق بتلائے ہیں باپ کی جائیداد سے، وہیں پر بیٹیوں کا اور بہنوں کا بھی حق بتلایا ہے، جائیداد بتایا ہے. آپ کون ہوتے ہیں بیٹی کا اور بہن کا حق دبانے والا؟ اللہ نے جب دے دیا ہے اس حق کو آپ کیسے کاٹ سکتے؟ آج اکثریت ہماری بہنیں رو رہی ہے، سسک رہی ہے اور وہ گڑگڑا رہی ہے، دکھ پر وہ جی رہی ہے، اور ہمارے اکثر بھائیوں نے بہنوں کا حق دبا کے رکھا ہے. اتنا آسان نہیں ہے مسلمانوں، سن لو. جب تک وہ بہن تم کو معاف نہیں کرے گی، تم اللہ کے یہاں گناہگار ہو، تم کو معاف نہیں کیا جا سکتا. چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنے روزے رکھ لو، کتنے زکوٰۃ کی ادائیگی کر لو، جب تک حقدار تم کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ کے یہاں تم مجرم ہو، تم معاف نہیں کیے جا سکتے. میرے بھائیوں بہن کا حق اللہ رب العالمین نے مستقل طور پر امت کو بتلایا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم نے اور آپ نے اپنے بہنوں کا حق دبا کے رکھا ہے. جی اور بڑی جرات اور بے باکی سے ہم کہتے بھی ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، 10 کٹھے کی زمین تھی، 5 بیگھہ کی زمین تھی، بہنوں کی ہم نے شادی کرا دی، اور کیا چاہیے اس کو؟ جی اور کچھ تو کہتے ہیں کہ بہن کیسے حق مانگے گی، جبکہ عید میں ہم بلاتے ہیں، پرب میں ہم اس کو دعوت کرتے ہیں، تہوار میں ہم اس کو نیوتا دیتے ہیں، پھر کیسے کر کے بہن مانگے گی؟ یاد رکھ لو، یہ دعوت دینا، اس کے علاج میں خرچہ کرنا، اس کے ساتھ مالی مدد کرنا، یہ تمہارا اخلاقی فرض بنتا ہے، چونکہ تم ایک چھاتی کے پیے ہوئے، ایک چھاتی کے دودھ پیے ہوئے بھائی بہن ہو.
باپ کے نطفے کے، جس باپ کے نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو اسی نطفے سے تمہاری بہن بھی پیدا ہوئی ہے۔ کہاں آپ ہو مسلمانوں؟ آپ یہ سوچتے ہو ہم بہن پر احسان کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تمہاری بہن ہے، تم کو تو کرنا ہی پڑے گا۔ ارے مسلمانوں سنو، یہ تو بہن کا معاملہ ہے۔ اسلام نے تو عام احسان کرنے کا حکم دیا ہے، انسانوں پر مدد کرنے کا، احسان کرنے کا اسلام نے عام حکم دیا ہے۔ آگے بھی حکم دیا ہے انسانوں سے ہٹ کر کے جانوروں پر بھی تم احسان کرو۔ یہ تو بہن ہے، وہ بہن جو جس بہن نے اسی چھاتی کا دودھ پیا ہے جس چھاتی کا تم نے دودھ پیا ہے، اور کہتے ہم احسان کر دیے، بہن کا آپریشن میں 10,000 خرچہ کر دیے۔ غیرت تم کو نہیں آتی ہے؟ 10,000 خرچہ کر کے 10 بیگھہ کی زمین دباتے ہو؟ شرم تم کو نہیں آتی؟ عید میں تم بھانجا اور بھانجی کو 2 پتلون اور کرتا خرید کر کے 2 کٹھا کی زمین دباتے ہو؟ غیرت تم کو آنی چاہیے۔ مسلمانوں یاد رکھ لینا، یہ بہت حساس مسئلہ ہے جی، یہ چبھتا ہوا مسئلہ ہے، یاد رکھ لینا۔ رب کعبہ کی قسم، تم کسی قیمت پر بہن کا حق نہیں لے سکتے ہو۔ بولے بہن نے معاف کر دیا، نہیں، وہ معاف بھی نہیں کر سکتی۔ اور کیوں وہ معاف کرے گی؟ وہ معاف بھی نہیں کر سکتی میرے بھائیوں، سوال ہی نہیں کھڑا ہو رہا ہے۔ تم فرضی طور پر منمانی طریقے سے کہتے ہو بہن نے معاف کر دیا۔ کب معاف کیا تم کو؟ اگر تمہارے اندر وہ اسلام ہے، دین ہے، تم اپنے بہن کو معاف کر کے دکھاؤ تو بھلا۔ آج اگر جائزہ لوگے مسلمانوں تو بڑا دکھ ہوگا۔ وہ بھانجا جو بھانجا کبھی دلی سے گھوم کے آتا ہے، کام نہیں مل رہا ہے، کبھی بمبئی سے لوٹ کے آتا ہے، کام نہیں مل رہا ہے، وہ بھانجا علاج کے لیے گاؤں کے سردار کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ بھانجا کیا کر کے کھائے گا؟ پریشان ہے۔ اگر وہی بھانجا کوٹ کا چھری کا سہارا لے تو کم از کم 40 لاکھ 50 لاکھ کا مالک بن جائے گا۔ بھانجا سیدھے درج کرے گا مقدمہ اپنے ماں کے تعلق سے اپنے نانا کی زمین پر۔ کہاں ہو آپ؟ 10,000 خرچہ کر کے تم چکنائی دکھاتے ہو، چہرہ بناتے ہو۔ آپریشن میں ہم اتنا خرچہ کر دیے، کس بنیاد پر تم اس کی زمین لے رہے ہو؟ تم کو خرچہ کرنا تھا، کر دیے، تم یہ احسان کیے ہو، بھلائی کیے ہو، تمہارے اندر طاقت تھی، تم کر دیے تھے۔ لیکن مسلمانوں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ سنو، یہ تو زمین کی بات ہو رہی ہے، یہ تو زمین 1 کٹھا 2 کٹھا 5 کٹھا 5 بیگھہ زمین کی بات ہو رہی ہے، ایک معمولی چادر، اور وہ بھی نبی کے زمانے میں۔ اللہ اکبر، کسی نے ایک چادر دبا لیا تھا جی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن یہ چادر آگ بن کر کے آئے گی۔ بہت آسان لگتا ہے ہم آپ کو، کسی کا حق دبا کے رکھ لیتے ہیں، کسی کا حق آپ لوٹ لیتے ہیں، بہت سہل لگتا ہے ہم کو، بڑی آسانی لگتی ہے۔ تصور کرو آخرت کو، سوچو آخرت کیا ہے، خیال کرو محشر کا، جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، گھٹنوں بھر ڈوب کے رہیں گے پسینہ سے، اس جگہ سوچو۔ اللہ اکبر، میں آپ کے سامنے وہ حدیث بتاتا ہوں، یہ خیال کیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہو ولا متاع لہو، کہیں من لا دینار ولا درہم۔ مفلس تو وہ ہے اللہ کے رسول جس کے پاس پیسے نہیں، دینار نہیں، درہم نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، المفلس من امتی، میرے امت کا مفلس وہ انسان ہے یاتی بحسنات، یاتی بصلاۃ وصیام وزکات، قیامت کے دن وہ آدمی نیکیوں کو لے کے آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ دیکھا آئے گا۔ اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حال کیا ہے؟ اس نے اپنے بھائی کو گالی دیا، اپنے بھائی کو مارا، اپنے بھائی کا حق کھایا، تو پھر کیا ہوگا حشر؟ اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو
جی ضائع کر دے گا اور اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، اس کے گناہ اس کے گناہ میں پھینک دے گا۔ ابھی زمین جائیداد کا مسئلہ الگ ہے جی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کا حق کھایا تھا، دبایا تھا، ناحق ظلم کیا تھا، پریشان کیا تھا، بدنام کیا تھا، حیران کیا تھا، کورٹ کچہری تک دوڑایا تھا، ناحق طریقے سے ستایا تھا اس نے، اور کیا ہے؟ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، دنیا میں معاف کروا لو، کوئی بہن تم سے حق پاتی ہے، حق دے کر کے معاف کروا لو، ورنہ کل قیامت کے دن زمین کی بات کرتے ہو۔ ایک بے سینگ بکری نے سینگ والی کو اگر مارا ہے، اس سینگ والی نے بے سینگ کو اگر مارا ہے تو اس کا بھی قصاص ہوگا قیامت کے دن۔ کہاں آپ ہیں؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب زمین دبا کے کھا جاتے ہو، زمین دبا کے رکھ لیتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو جنازے لائے گئے جی، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا، آپ نے پوچھا لوگوں سے کیا اس پر کسی کا حق ہے، دین ہے؟ کیا کہا؟ کہ ہاں ہے۔ تو کیا اس نے کچھ چھوڑ کے گیا ہے دنیا میں؟ دونوں کے تعلق سے ہے، کسی کے بارے میں آیا کہ اس نے چھوڑا نہیں، کسی کے بارے میں اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ جس کے بارے میں کہا چھوڑا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلوا علی اخیکم اما انا لا اصلی، تم پڑھ لو، تم سب نماز پڑھ لو، میں جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا جی۔ یہ دین، یہ قرضہ، 10 روپیہ، 5 روپیہ، 100 روپیہ کسی کا اگر آپ نے لے کے رکھا ہے، اور اگر کسی بہن کا آپ نے 2 کٹھا 2 بیگھہ کی زمین کھا کے رکھا ہے اور مر گیا تو اس کا کیا عالم ہوگا بتاؤ؟ یاد رکھ لو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب تمہارا پانی پہ چلا جائے گا، کچھ بھی کام آنے والا ہے نہیں، سب پھینک دیا جائے گا، سارے اعمال تمہارے ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا حق کھایا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بہت حساس مسئلہ ہے، آج اس ٹاپک پر بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ آج اس میں سارے کے سارے بہت سارے افراد گرفتار ہیں۔ ایک آدمی نکلنے کے بعد، جمعہ سے نکلنے کے بعد ذرا سوچے کہ باپ کی وراثت سے جو زمین ملی ہے ہم بھائیوں کو، کیا ہم نے بہنوں کو بھی دیا ہے؟ غنیمت مانو کہ ہماری بہنیں کورٹ نہیں جاتی، ورنہ شریعت کا حکم ہے بیٹا کو 2 روپیہ ملے گا، بیٹی کو 1 روپیہ ملے گا، کورٹ چلی جائے گی، بیٹا کو بھی دو، بیٹی کو بھی دو، برابر برابر ہو جائے گا۔ یہی چیز ہے مسلمانوں کے آج حقوق معاملات کے معاملے میں ہم و آپ اس قدر پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم زمین، جائیداد، دولت، باپ کے ورثہ سے ملے ہوئے بینک کے بیلنس کے پیچھے ہم اس طرح لگے ہوئے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، بہنوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہنوں کو ہم پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اس کے اوپر ایک طرح سے۔ پتہ ہے آپ کو، والدین کے گزرنے کے بعد، باپ کے مر جانے کے بعد، بہنوں کو باپ کا عکس بھائیوں کے چہرے میں نظر آتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے اس معاملے میں؟ ایک باپ کے 2 بیٹا اور 1 بیٹی، یا 2 بیٹا 2 بیٹی ہے، باپ مر جاتا ہے، بہن دیکھتا ہے بھائی کے چہروں کو تو باپ نظر آتا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ بھائی باپ کے انتقال کے بعد بہنوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ دیتا ہے، پہاڑ توڑ دیتا ہے، حقوق سے محروم کر دیتا ہے یہ بھائی۔ جبکہ بھائی بہن کے رشتے کو اللہ رب العالمین نے بڑا اہم رشتہ بتایا ہے، پریشان کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے سماج کے اندر ایسے بھی ہیں بہن حق مانگتی ہے تو اس کو عید میں، بقرعید میں، پرب تہوار میں نہیں بلاتے، ایسے بھی ناہنجار قسم کا افراد موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر سے پڑھے لکھے طبقہ بھی،
پڑھے لکھے لوگ بھی، میں بات کرتا ہوں پڑھے لکھے لوگ بھی، علماء بھی اپنے بہنوں کو حق دینا نہیں چاہتا، جبکہ وہ جانتا ہے شریعت کیا کہتی، اسلام کیا کہتا ہے۔ جی بہلا کے فسلا کے 2 پتلون 2 کرتا پاجامہ ساڑی دے کر کے آپ 10-10 بیگھہ کی زمین کھا جاؤ گے، 5-5 بیگھہ کی زمین کھا جاؤ گے۔ اور بہن بھی بیچاری اتنی مجبور ہو جاتی ہے، بہن بھی اتنا رونا روتی ہے، ہم کس منہ سے کہے بھائی کو زمین دے دو، نہیں کہہ پاتی بیچاری۔ کیوں؟ اس کو بھی آگے پھر رشتہ رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، رشتہ آنے جانے کا سلسلہ رکھنا ہے، عید بقرعید میں، عید پرب میں، تہوار میں، شادی بیاہ میں پوچھ گچھ کا مسئلہ بھی ہے۔ بہن جانتی ہے اگر ہم بھائی سے حق مانگ لیں گے تو کل ہم سے پوچھنا آنا جانا سب بند ہو جائے گا۔ یہی اسلام تمہارا ہے، یہی تصور تمہارا ہے۔ یاد رکھ لو، جب تک تم اسلامی آئین قانون کے مطابق ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرو گے تو تمہارے اسلام پر، ایمان پر رب کعبہ کی قسم شک رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ مشکوک رہو گے تم مسلمان ہو یا نہیں ہو، کوئی گارنٹی نہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم عمرہ پر عمرہ کر لے، حج پر حج کر لے، بیٹیوں کو حق نہ دے، بہنوں کو حق نہ دے، چھوٹے بھائی کا حق دبا لے، چھوٹا بھائی بہرا ہے اس کا حق کھا لے، چھوٹا بھائی کمزور ہے اس کا حق کھا لے، ہم پیسے والے ہیں ہم اپنا گھر دوار یاچر پانچر سب بنا کے رکھ لے، چھوٹا بھائی پگلا ہے اس کو دبا کے رکھ لے۔ کبھی نہیں ہو سکتا آپ کا کچھ بھی کر لے آپ۔ اور ایسا ہے، ایک باپ کے اگر 2 بیٹے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا، چاہے بیٹا کچھ بھی ہو، کتنا کمزور ہو، کتنا پاگل ہو، دونوں برابر کے شریک ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ دونوں برابر کے شریک ہیں۔ لوگ کرتے کیا ہیں؟ بہن کو کہیں دلی میں ہریانہ میں شادی کرا دیتے، اس کی زمین کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا اس بہن کا حق نہیں ہے اس میں؟ جی یہ چند باتیں تھیں مسلمانوں، بڑی قابل غور بات تھی کہ ہم و آپ ان حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں سوچے سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے۔ ہم دنیا داری میں بڑا تیز ہیں، بڑا دماغ لگا کر کے پیسے تو کما لیتے ہیں، کم از کم دین کے تعلق سے بھی دماغ لگانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دنیا چند دن کی ہے۔ نہ تم زمین لے کے جاؤ گے یہاں سے، نہ بینک بیلنس لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جاؤ گے۔ اور کل قیامت کے دن ایسا بھی موقع نہیں ملے گا تم کو وہاں بہن کا تم حق ادا کرو گے، نہیں ملے گا۔ وہاں تو سب پریشان ہوں گے نیکیوں کو لے کر کے، نیکی ختم ہو جائے گی، گھٹ جائے گی، تمہاری نیکی اس سے کاٹ کے دی جائے گی، اس لیے کہ تم نے اس کو پریشان کیا، تم نے ستایا۔ بات رکھی کہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، اس لیے مسلمانوں ہم کو آپ کو چاہیے کہ ہم و آپ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں وہی تصور پیدا کرے، وہی سوچ پیدا کرے جو سوچ جو تصور اسلام نے ہم کو اور آپ کو دے رکھا ہے۔ دعا رب العالمین ہم کو آپ کو جملہ مسلمانوں کو ہر کار خیر کی توفیق دے، اسلامی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق چلنے کی رب العالمین ہم کو آپ کو توفیق نصیب کرے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے رب العالمین انہیں تو صحت و عافیت کی زندگی دے، شفاء عاجلہ کاملہ عنایت فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہے انہیں ادائیگی قرض کی تو سبیل اختیار فرما، ادائیگی قرض کی توفیق دے۔ ہم میں سے جو گزر چکے اللہ تو ان کے مغفرت فرما، ان کے خطاؤں گناہوں کو تو بخش دے۔ اخیر میں چلتے ہوئے میں ایک بات آپ تماموں سے گزارش کروں گا۔ سید پہاڑی میں آنے کا میرا آج یہ پہلا اتفاق ہے۔ تقریباً 90% آدمی جو یہاں کے ہیں وہ جانتے ہیں مجھے۔ بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، اللہ معاف کرے۔ یہ جامع مسجد ہے، جمعہ کی مسجد ہے۔ ہم و آپ اتنی تاخیر اور لیٹ سے آتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جمعہ پڑھنے آئے کہ کسی میٹنگ میں بیٹھنے آئے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ بھائی جمعہ کا دن سید الایام کہا گیا ہے، تمام دینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ آپ اس دین کے تعلق سے ذرا سوچیں تو ایک مرتبہ کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے، کتنی نیکی ہے۔ کچھ تو دماغ لگائیے ایک بار۔ آپ 6 دن جائیے، کام کیجئے، کچھ کیجئے، کم از کم اس دین کو 2 گھنٹہ کے لیے آپ وقف کر دیجئے بس۔
آپ 10 بجے تک اپنا کام و کاج ختم کر دیں، آپ 11 بجے تک ختم کر دیں، مسجد سیدھے چلے آئیں، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ وقت ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، تب تک بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا۔ افسوس کی بات ہے مسلمانوں، کسی ہمبرم، کسی سورین، کسی گپتا، کسی بھگت، کسی سہا کی کوئی میٹنگ ہو، کوئی الیکشن کا کوئی معاملہ آئے تو یہ مرد کیا گھر کی عورتیاں بھی نکل کے چلی جاتی ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہم کو، آپ کو، وقت سے پہلے ہم وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب یہ جمعہ کا دن فکس ہے کہ 11-12 بجے خطبہ ہوگا، 12:15 بجے خطبہ ہوگا، جماعت اتنے بجے کھڑی ہوگی، آپ کو پتہ ہے تو یہ سنتیں، یہ نفل، یہ دعا، یہ درود، یہ تلاوت کون کرے گا بھائی میرے؟ یہ کھڑکی کرے گی، یہ مسجد کا مینار کرے گا، یہ لاٹھی کرے گا؟ بڑا افسوس لگتا ہے سوچ کر کے۔ بھائی مسلمان ہو جائے، اتنا سوچنے کی کوشش کرو، کلمہ پڑھے ہو، مسلمان کی لسٹ میں نام ہے، مسلمان کی فہرست میں تمہارا اندراج ہے، اتنا بھی سوچا کرو مسلمان۔ بڑا دکھ لگتا ہے سن کر کے، سمجھ کر کے، بڑی تکلیف ہو رہی بھائی۔ آپ مسجد آؤ، صحیح سے قاعدے سے بیٹھو، ایک بات۔ دوسری بات، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کم از کم اس کا آپ خیال کیجئے، اچھے لباس میں آئیے، چونکہ جمعہ ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کیا کر رہے ہیں، آپ سب کچھ نوٹ کرتے ہیں۔ ڈریس میں آئیے، اچھے ڈریس میں آئیے، پاک صاف ڈریس، خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، اور یہ جو سو پہن کر کے مسجد چلے آتے ہیں، یہ بالکل زیب نہیں دیتا زیب، آئندہ سے خیال رکھیں۔ تیسری اور آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو تقریباً ہر جگہ یہ مرض ہے، تقریباً اس دیہات کے اندر ہر جگہ یہ مرض ہے۔ آپ کیا کرتے؟ مسجد میں آ کے وضو بناتے ہیں۔ میں یہاں خطبہ دے رہا ہوں، سامنے دیکھ رہا ہوں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، گپ کر رہا ہے، وضو بنا رہا ہے، ہڑ کل چلا رہا ہے۔ یہ کہاں کا رواج ہے بھائی میرے؟ کس نے یہ طریقہ بتایا آپ کو؟ مسجد میں آ کر وضو بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لکھ لیجئے میری بات، کوئی ثبوت نہیں ہے مسجد میں آ کر وضو بنانے کا۔ آپ وضو گھر پہ بنائیے، وضو بنا کے مسجد کو چلیے، 1 منٹ کا راستہ، 2 منٹ کا راستہ، جو بھی ہے، 20 قدم، 50 قدم، ہر قدم کے بدلے آپ کو نیکی ملے گی، ہر قدم کے بدلے گناہ مٹے گا۔ دین سے واقفیت پیدا کیجئے، کم از کم سوچئے دین کیا کر رہا ہے۔ آپ کھا سکتے گھر میں، نہا سکتے گھر میں، پیشاب پخانہ کر سکتے گھر میں، سب کچھ گھر میں کر سکتے، وضو کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ ذرا عقل سے ہم کو جواب دینا، باہر میں کوئی بھی کیوں نہیں وضو کر سکتے؟ آپ شرم آتی کیا؟ آپ گھر پہ وضو بنائیے، رب کعبہ کی قسم، آپ گھر میں وضو بنائیں گے، گھر میں آپ کا ماحول تیار ہوگا، گھر میں بچے دیکھیں گے، بچے سمجھیں گے یہ وضو بنا رہا ہے، لوٹا لیا ہے، پانی لیا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، کدھر مسجد۔ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہمارے سیکھیں گے، ماحول تیار ہوگا۔ سارا کام کاج گھر پہ کریں گے، مسجد میں آ کے وضو بنا لیتے ہیں۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کوئی غلط طریقہ ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کیجیے آپ۔ ہاں، وضو خانہ ہے، کس کے لیے؟ مہمان ہے، باہر کا آدمی ہے، اسی بیچ میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، پیشاب لگ گیا ہے، پخانہ لگ گیا ہے، وہ جائے گا وضو بنا کے چلے آئے۔ لیکن آپ کا گھر یہاں، بال بچے گھر میں، لوٹا بدنہ گھر میں، ڈول بالٹی گھر میں، سب کچھ آپ کا وہاں موجود ہے۔ مسلمانیت کھانے کے لیے ہم وضو بناتے ہیں، 10 آدمی دیکھیں ہم وضو بنا رہے ہیں۔ غلط طریقہ، اس کو بھی بند کیا جائے۔ پہلی چیز، آپ وقت پر مسجد آنے کی کوشش کریں۔ روز جمعہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے گا، ہفتہ میں 1 دن کا معاملہ ہے۔ دوسری چیز، اس کی نیکی، اس کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں جو کچھ بھی باتیں ہوتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے، بڑے فائدے کی بات ہوتی ہے، قوم کی اصلاح کی بات ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں بھائی۔ اور وقت پر آئیں، اچھے ڈریس میں، اچھے پوشاک میں، خوشبو عطر لگا کے ساتھ آئے، اور پھر وضو اپنے گھر سے بنا کے آئے۔ یہ چند باتیں تھیں، میں نے سوچا تھا کہ بتانا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو پھر جمعہ اور جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے ثوابی کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ دعا رب العالمین ہم کو، آپ کو، سبوں کو عقل سلیم سے نوازے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر